اللہ کہاں ہے؟ اللہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ بہت ہی بلند، اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ اس کی صوفیاء نے تعویل کیا کی نہیں جی وہ اللہ بندوں کے اوپر، اس سے مراد یہ ہے، پولیس والا نہیں کہتا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اوپر سے فون آیا ہے، ڈی ایس پی اوپر نہیں بیٹھا ہوتا تھانے دار کے۔ ہم کہتے ہیں مخلوق کی مثالیں میرے خالق کے لیے بیان نہیں ہو سکتی، مخلوق کو تشبیہ نہ دیجئے، یہاں رتبے کا معاملہ نہیں، مالک کی ذات کا معاملہ ہے۔ رحمان اپنے عرش پر ہے، اپنی شان کے لائق ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم، اللہ کے بندے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو کہاں ہے؟ جو ان کے اوپر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بارش نازل ہوتی ہے، دنیا میں جو موجود نعمتیں ہیں ان میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے چیزیں نازل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، اللہ ہر جگہ پہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے یا نہیں؟ کیوں گئے؟ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ بقول تمہارے عرش پہ پہنچ گئے، طاہر القادری صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے دروازہ کھولا عرش کا، اپنے حبیب کو اندر کیا، پھر کنڈی لگ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تینوں ایک خبرہ کنے دیتیاں، یہ ویڈیو تیرے پاس کیسے پہنچی، یہ کلپ تیرے تک کیسے آیا، یہ خبر تجھ تک کیسے پہنچی؟ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تم صوفیاء کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر بہتان ہے۔ عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا دیدار کیا اس دنیا کی آنکھوں سے، فقد کذب علی النبی، اس نے رسول پہ جھوٹ باندھا، اور تم بغل گیر کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ نازل اوپر سے ہوتا ہے یا نیچے سے؟ اللہ اوپر ہے تو اللہ نے اس کلام کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا۔ اللہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اس کی طرف فرشتے اور روح الامین بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے مالک کا تعارف جو قرآن کروا رہا ہے۔ یہ رب کا وہ تعارف ہے جو رب کی کتاب میں ہے، یہ گھڑا ہوا، یہ تراشا ہوا، یہ عقل کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر دوڑائی ہوئی سوچیں نہیں ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب اٹھایا، بلند کیا، وہ رحمان اپنے عرش پر ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، دلیل قرآن حکیم، اور مبارک ہو آپ کو، یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے۔ رب کی عزت کی قسم، اس دھرتی پہ سوائے اہل الحدیث کے کسی کو یہ شان حاصل نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بیان کریں۔ اگر یہ شان رب نے دی ہے تو اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، رب نے صرف تمہیں دی ہے۔ بابا جی نے فرمایا، شاہ جی نے فرمایا، حضرت جی نے فرمایا، شیخ جی نے فرمایا، مرشد جی نے فرمایا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، یہ مذہب ہوگا اہل حدیثوں، تمہاری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ یہاں ایک ہی بات ہے، قرآن میں یوں ہے، محمد کے فرمان میں یوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، تم اس سے بے خوف ہو جو کہاں ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، دل میں بھی تو، شہرگ سے زیادہ قریب اپنے علم کے مطابق، ذات نہیں، ذات مولا کی اپنے آسمانوں سے بلند ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس سے بے خوف ہو رہے ہو جو آسمانوں والا، کہ وہ کہیں تمہیں دھسا نہ دے۔ ام امنتم من فی السماء، اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے۔
ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہیں اندھیری بھیجے، پتھر برسائے. وہ کہاں ہے؟ من فی السماء، من فی السماء. اس سبق کو یاد کر لیجئے اور بچوں کو یہ سبق یاد کروائیے، نسلوں کو یہ سبق یاد کروائیے کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کسی کے روپ میں زمین پہ نہیں آیا. جھوٹ بولتا ہے قوال یہ قوالی کہتے ہوئے، لو کی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. شیطان نے اس کو یہ جملہ سکھایا ہے. رب کے کلام میں یہ بات نہیں ہے، محمد کے فرمان میں یہ بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے. پیارے حبیب فرماتے ہیں واللہ تبارک و تعالی فوق ذلک، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرحمکم من فی السماء، تم پہ وہ رحم کرے گا من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، مجھ پہ تو وہ بھی اعتبار کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے. دنیا والوں تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، مجھ پہ وہ بھی اعتبار کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے. وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اللہ تک حلال کمائی وہی چڑھتی ہے. سود کے پیسے کما کر مسجد میں رنگ کروانے والے بھائی، جوئے کے پیسے سے مسجد میں اے سی لگوانے والے بھائی، حرام کے پیسے سے مسجد کے مولوی کو چندہ دینے والے بھائی، بیکار ہے تیرا یہ چندہ دینا، بیکار ہے تیرا یہ خرچ کرنا. حرام کا مال اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتا، وہاں صرف پاکیزہ چیز بلند ہوتی ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی طرف رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے، دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے بلند ہوتے ہیں. والذی نفسی بیدی ما من رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام بغیر قسم کے بھی بات کہیں تو محمد سے سچا اس دھرتی پہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قسم کھاتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے فَتَأْبَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، بیوی کو اپنے فراش پہ بلائے اور وہ نہ آئے اور یہ ناراضگی کے اندر رات گزار دے، خامد ناراضگی میں رات گزار دے. جو آسمانوں میں اللہ ہے وہ اس عورت پہ ناراض رہتا ہے جب تک یہ اپنے خامد کو راضی نہ کر لے. بیویوں کو سنائیے جو جا کر کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں. اگر مومنہ ہو تو رب کے حکموں کی پابند ہو. کفار اور مغرب اور یورپ کے کلچر کو دیکھ کر اے میری مسلمان بہن بیٹی ماں اس راستے پہ نہ چلیے، یہ راستہ ہلاکت کا ہے. اگر بیوی ناراض ہو کر بستر الگ کر لے اور اس میں جرم خاوند کا بھی ہو تو یاد رکھیے یہ سزا صرف یک طرفہ نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے. جس طرح خاوند ناراض ہے، بیوی گناہگار ہے، مجرم ہے، بلا رہا ہے، یہ نہیں آتی. اسی طرح اگر خاوند نے کچھ ظلم زیادتی کی ہے اور بیوی ناراض ہو کے گزارتی ہے تو خاوند کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اس بیوی کو راضی کرنا چاہیے. ظلم جس طرف سے بھی ہو، ظلم دونوں طرف سے ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلند کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اتنے بلند کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع ہے، صحابہ سے کہتے ہیں میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. پھر آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو بلند کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، یا ربی فاشہد، یا ربی فاشہد، یا ربی فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے نبی نے تیری لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کر دیا. کدھر اشارہ کیا آقا علیہ السلام نے؟ آسمانوں کی طرف. انگلی کدھر اٹھائی؟ آسمانوں کی طرف. اور اگر ہر جگہ تو، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، یہ رام رحیم کے چکر کیا تو پھر یاد کر لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر جاننے والا کوئی دھرتی پہ ہوگا؟
آپ نے یہ تعلیم نہیں دی، صحابہ نے یہ علم آپ سے حاصل نہیں کیا، صحابہ نے امت تک یہ بات نہیں پہنچائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عقیدہ سیکھا، اللہ سے پایا، جو وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اس میں ایک ہی درس ملتا ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، وہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ رات کے اندھیرے میں کالی سیاہ چیونٹی کالے سیاہ پہاڑ پر چلے، اس پہاڑ کی جڑ میں بھی چلے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی شان کے مطابق اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق وہاں پہ پہنچاتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ یہ ہے میرا خالق و مالک مولا۔ سیدہ زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں پہ فخر کرتے ہوئے، تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی اور میرے اللہ نے میری شادی 7 آسمانوں کے اوپر سے کی۔ سیدہ زینب فخر کرتی تھی، یہ عقیدہ صحابہ کا، یہ عقیدہ اہل بیت کا، یہ عقیدہ نبی کی زوجات کا، ہماری ماؤں کا، یہ ہے وہ ایمان کا عقیدہ، یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتِكِ مِن فَوْقِ 7 سَمَاوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اے عائشہ سلام اللہ علیہا، تیری برات کے لیے تو جبرائیل 7 آسمانوں کے اوپر سے وحی اور رب کا کلام لے کے نازل ہوئے۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا، یہ عقیدہ ہمیں سلف صالحین نے دیا۔ ان کے طریقے کو چھوڑ کر گمراہ فرقوں نے جو عقیدے بنائے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق رہ کے زندگی گزاریے۔ جہمیہ کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نہ ہم کیفیت بیان کرتے، نہ ہم مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے۔ سوال کرنے والے نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ اپنے عرش پر ہے۔ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی تشبیہ نہیں دیتے، صفت کا انکار نہیں کرتے، اور اس کی کیفیت کو اسی کے حوالے کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اس عقیدہ توحید سے چمٹ جائیے، ان مکاتب جالیات میں آئیے، اللہ کی توحید کے درس کو سیکھیے اور پھر آگے پہنچائیے۔ یہی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ ایک بندہ اگر آپ کی بات سے عقیدہ توحید پہ آ گیا، شرک کو چھوڑ گیا، موحد بن گیا، اللہ کی قسم دنیا کی دولتوں سے زیادہ قیمتی دولت ہے ایک بندے کا راہ حق پہ آنا۔ یہ زمن فتنوں کا زمن ہے، اس زمن میں دعوت کے آوازیں لگانے والے سب کو ہلا جلا کر ملا کر چلنے کے چکر میں ہیں، آپ کو آلو بنانے کے چکر میں۔ آلو سمجھتے ہو؟ آلو گونگڑے بھی پہ جاتا ہے، آلو بتاؤں نال بھی پک جاتا ہے، آلو مرغی کے ساتھ بھی، گوشت کے ساتھ بھی، ہر سبزی کے ساتھ آلو نہ بننا، اپنی حقیقت پہ باقی رہنا، اپنے منہج پہ باقی رہنا۔ اگر پبلک ساری دنیا کی آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ باطل پر ہوں، اللہ کی قسم شرک کی صورت میں جنت سے ہمیشہ کے لیے نا امید رہو گے۔ اور اگر آپ حق پر رہے، آپ ایک ہوئے۔ ابراہیم اکیلے تھے، کان امہ، اللہ نے ابراہیم اکیلے کو پوری امت کہا تھا۔ اللہ ہمیں منہج اہل حدیث پہ باقی رکھے، توحید پہ باقی رکھے، ایمان پہ باقی رکھے۔ موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، مولا ہم سے راضی ہو۔ آخری سانس لیتے ہوئے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نکل رہے ہوں، توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت پا کے رب کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔